اقبال کا ملت اسلامیہ پر بلکہ آنے والی نسلوں تک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آ کے اس آواز کو بلند کیا کہ جو مروج چلا آ رہا ہے اسلام یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اور مذہب کا جو فرق تھا یہ ہے سب سے پہلے جس کی وضاحت اس شخص نے کی۔ بہت بڑا احسان تھا، اور اس نے یہ بتایا کہ دین میں یہ جو سنویت یا ڈورالزم مذہب کی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے یہ بالکل نہیں ہوتی۔ دین کلی محیط ہوتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خدا کی حکمرانی پر جو اس کی کتاب کی روح سے عمل میں آتی ہے۔ یہ اقبال نے تصور دیا پہل یہاں، اور اسی لیے اس نے نہایت جامع مختصر سے الفاظ میں یہ بنیادی چیز واضح کر دی کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر مسلمان بن کے تم نے رہنا ہے تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اس کے سوا دوسری شکل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے تابع تم رہو۔ قرآن اب اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم اس تصور کا اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو قائم اور نافذ کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات نظری طور پر ہی نہیں کہی تھی، بلکہ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو انہوں نے خطبہ دیا تھا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا، اس میں اس کی عملی شکل بھی انہوں نے پیش کر دی تھی۔ اس مملکت کی خصوصیت یا یہ کہ ہم اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں یا اس سے ہوگا کیا، اس خطبے میں انہوں نے ایسی عمدگی سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج بھی جب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مملکت کے قیام سے اب نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کا مقصد اولیٰ کیا تھا۔ اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا۔ الفاظ عزیزان من غور سے سنیے گا کہ یہی ساری لم ہے اس حقیقت۔ اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں۔ سوچ رہے ہیں آپ چند لفظوں میں کیا کچھ کہا جاتا تھا یہ فلاسفہ؟ اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی ذرا پہلے انہوں نے وہ جو 6 خطبے ان کے 6 لیکچرز کہلاتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات سید حلیم پاشا کے الفاظ میں کہی تھی کہ ہمارے لیے کشاد کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرج کر الگ کر دیا جائے اور حریت، سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگیت اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو۔ یہ تھا جی مقصد، یہ تھا مطالبہ اور یہ تھا مقصد اس مملکت کے قیام کا کہ اسلام پر عربی ملوکیت کے جو اثرات اور نقوش اس وقت تک چلے آ رہے ہیں ان کو الگ کر کے دور اول کا قرآنی اسلام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اس کے لیے اقبال نے کہا
کہ سب سے زیادہ مشکل اور سخت مہم یہ ہے کہ یہ جو اسلام چلا آ رہا ہے اس کی علم بردار ہماری مذہبی پیشوائیت یا علم بردار یہ علماء کرام ہے، اور ان کی گرفت بڑی سخت ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف بھی قوم کو وارننگ دی۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، اکبر شاہ خان صاحب کے نام وہ خط ہے، معاف رکھیے گا، انہوں نے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشہ وار مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تحریک سے بہت کم ہو گیا تھا، لیکن خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر سے قائم کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہوا۔ مجھ کو حال ہی میں اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کچھ مدت ہوئی، میں نے اجتہاد پر ایک انگریزی مضمون لکھا تھا جو یہاں ایک جلسہ میں پڑھا گیا، اور اس پر بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا۔ یہ خطرہ انہوں نے محسوس کیا۔ انہوں نے 1932 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت میں ہی کہا تھا، مخاطب کر کے قوم کو، ملت کو، مسلمانوں کو، کہ تمہارے دین کی یہ بلند فطری، پہلے اس کو دین کا بتایا تھا کہ کتنا بلند فطری ہے، تمہارے دین کی یہ بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جسے صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر رکھا ہے۔ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے۔ آپ نے خیال فرمایا، انہوں نے بتایا کہ نئی مملکت کا جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ جو ملوکیت کے زمانے کا اسلام تھا اس کی بجائے اس کی جگہ صدر اول کا قرآنی اسلام لانا، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں جو تھی وہ مذہبی پیشوائیت کی تھی۔ اس سے آزاد کیا جائے گا اس اسلام کو تو پھر یہ اپنی اصلی شکل کے اندر قائم ہو سکے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت تو ان حضرات کی طرف سے ہونی تھی، وہ تو امت کو ان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بعد میں تو ان کے ترکش کے تیر فتووں تک ہی محدود ہو کے رہ گئے تھے، لیکن اس دور میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بڑی نفرت تھی، تو انہوں نے بھی جس کی مخالفت میں کچھ کہنا اور پروپیگنڈا کرنا ہوتا تھا اس کے لیے فتوے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ انگریز نواز ہے، اور اس کے بعد ٹوٹی بچہ ہائے ہائے کے نعروں سے یہ بچہ بچہ اس کی زندگی حیران کر دیا کرتا تھا۔ گلی کوچے میں یہ کچھ جسے کہتے ہیں سیاپا ہوتا تھا، ٹوٹی بچہ ہائے ہائے، جس کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اس کے لیے جینا حرام ہو جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اس ہتھ کنڈے سے کام لیا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس میں یہ یوں ہی ہمارے ہاں کے وہ جسے کہتے ہیں نا پکی روٹی کے ملا، وہ نہیں تھے۔ علماء کرام کے عظیم ترین بطل جو تھے وہ تھا مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، شیخ الحدیث دیوبند کے، صدر جمعیت علماء ہند کے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ شامل ہونے سے یہ لوگ مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ یہ ایک متحدہ قومیت بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا تشخص مٹ جائے گا۔ یہ کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر الگ قوم بنتے ہیں، یہ بھی اقبال نے سب سے پہلے یہ دیا تھا، اور اس کی مخالفت یہ علماء نیشنلسٹ یا متحدہ قومیت کے جو داعی تھے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو اس میدان سیاست یعنی کانگریسی میدان سیاست میں اترنے سے روک رہے ہیں
اور متحدہ قومیت کی بھیانک صورت ظاہر کر کے نفرت دلا رہے ہیں، بلا شک و شبہ برطانیہ کی ایسی عظیم الشان خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو اس کی افواج اور اسلحہ سے بھی انجام نہیں پا سکتی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ ساری تاریخ جو ہے یہ انگریز کی پیدا کردہ ہے، اور یہ لوگ سارے اس کے پٹھو ہیں جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس دور میں آپ غور کیجئے کہ ذرا سا بھی یہ کہنا کہ یہ انگریز کا حامی ہے یا انگریز نواز ہے یا یہ انگریز کی تاریخ ہے، ایک انسان کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ تو بڑے بڑے بزرگ تھے اقبال اور قائد اعظم جو اس سیلاب سے بچ گئے، چٹانیں تھے، روشنی کے مینار تھے یہ لوگ، ورنہ یہ بہا کے لے جاتے۔ بڑے زور کا یہ پروپیگنڈا تھا۔ انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے اقبال کا نام لے کر، کہتے ہیں کہ غرضے کے جادوگران برطانیہ نے اپنی ساحرانہ کارگزاریوں سے سر سید جیسے تجربہ کار عقل مند شخص کو نہ صرف متحدہ قومیت سے بلکہ پالیٹکس اور آئینی جدوجہد سے بھی روکا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاست سے الگ رکھوا کر بالکل نابلد اور ڈرپوک بنا دیا۔ سر سید سے سب سے پہلے اس کی مخالفت اس لیے ہو رہی تھی۔ کہا کہ پھر اگر ڈاکٹر اقبال مرحوم اس سحر سے مسحور ہے تو کیا تعجب ہے۔ یہ تھے جو الزامات دھرے جاتے تھے۔ عزیزان امان، آپ احباب آج اس کی اہمیت یا ان کے جو گہرے نشتر تھے اس کی اہمیت نہیں جان سکتے، تو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھئے یہ بات کہ ان کے اس ایک بیان سے یا ایک نعرے سے کیا ہوتا تھا اس دور کے اندر۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ اس ملوکیت زدہ اسلام یا شب گزیدہ اسلام کے حق میں یہ لوگ دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ انگریز کو نکالنے کے بعد جو ہندوستان میں آزادی نصیب ہوگی، ہندو ہمیں اس کی ضمانت دیتا ہے کہ اس میں تمہیں اسلام کی آزادی حاصل ہوگی۔ اسلام کی آزادی، ہندو جمہوریت جو ہے مغربی، اس میں کیا کہتے تھے؟ یہی مولانا مدنی کا ہی ہے کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے۔ شیخ الحدیث دیوبند کے دارالعلوم کا یہ فتویٰ دے رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے۔ تو مذہب اسلام کون سا تھا جس کو ٹھیس نہیں لگنی تھی؟ وہی نکاح طلاق کے مسائل کا اسلام، وہی نماز روزے کی آزادی کا اسلام۔ اقبال تو آخری بیان اور ہے ان کا جو اس کے ساتھ انہوں نے دیا، ورنہ وہ تو ایک آدھ شعر میں بات کر جاتے تھے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہی تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سارے دلال کا جواب ایک شخص کے اندر ہے۔